بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو میری اس رات کو یادگار بنا سکتا ہے وہ صرف اپنی دعاؤں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ کیا تمہیں میرے بچھڑنے کا دکھ نہیں ہے؟ چند دنوں کی رفاقت کے بعد کتیا بھاگ جائے تو اصیل کتا کئی دنوں تک کھویا اور اداس سا رہتا ہے۔ تم تو پھر بھی ایک مکمل اور بھرپور انسان بلکہ نوجوان ہو۔ ویرا میں مضطربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور مٹھیاں بھینچ کر کہنے لگا، ماضی کو بھولنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح تم موجودہ حالات صورتحال سے سمجھوتا کر سکتی ہو۔ تم اکیلی ضرور رہ گئی ہو مگر میں اب تنہا نہیں ہوں۔ میری ذات سے غزالہ کا مستقبل وابستہ ہے اور اسے تم نے اپنی بہن کا درجہ دیا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے، وہ تلخ ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اسے اپنی بہن بنا لیا، تو تم تو آج تک مجھے اس مقدس رشتے سے بھی نہیں پکار سکے۔ تم نے ایک بار مجھے اپنی بہن ہی قرار دے دیا ہوتا تو مجھے صبر آ جاتا کہ میں تمہارے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بند چکی ہوں، مگر تمہاری زبان پر تو وزنی تالے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے بولنا چاہا مگر میری زبان نہیں ہل سکی۔ میرا اور ویرا کا مشترکہ ماضی ہمارے کسی بھی مقدس رشتے کے درمیان ایک آہنی دیوار بنا ہوا تھا۔ غزالہ بہت ہوش مند اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جائے گی تو ہم دونوں کے درمیان کچھ تلخ و شیریں ذاتی سی باتیں ہوں گی۔ وہ چاہتی تو بچھے ہوئے دبیز قالین پر بے آواز قدموں سے واپس لوٹ کر ہمیں جذباتی فضا میں باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتی تھی، لیکن اسے ویرا کی آزاد روی کے ساتھ میری ارادوں کی مضبوطی کا بھی علم تھا۔ اس نے واپسی سے پہلے سلطان شاہ کے کمرے سے خود کلامی کے انداز میں بلند آہنگ صدا لگا کر آپریٹس مل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور دروازے سے نکل آئی۔ ویرا کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ نیم سرگوشیانہ لہجے میں بولی، تم کچھ نہیں بولو گے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ میں آخر کس کے لیے یہاں پڑی رہوں؟ سلطان شاہ کی کامیابی کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے اونچی آواز میں ایک بالکل ہی نیا سوال کر ڈالا۔ یہ امریکہ نہیں تمہارا ملک ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ یہاں کھوئی ہوئی چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے گیا ہے، 2-4 گھنٹے تک ادھر ادھر جھک مار کر لوٹ آئے گا۔ اتنی دیر میں غزالہ آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں دونوں لاسلکی اپریٹس موجود تھے۔ ایک وہ تھا جو فریڈم لاج پر تصادم کے بعد اس وجہ سے متروک قرار دیا گیا تھا کہ اس کی فریکوینسی پر راس المیڈا نے مداخلت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ دوسرا وہی اپریٹس تھا جو اول خان نے کسی بھی ہنگامی رابطے کے لیے میرے حوالے کیا ہوا تھا۔ شاید سلطان شاہ نے ان دونوں کو ہی یکجا رکھا ہوا تھا۔ غنیمت یہ ہے کہ یہ بچ گئے۔ ویرا کہنے لگی، ہم چاہیں تو اب راس المیڈا سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں۔ آج کے اخبارات دیکھ لینے کے بعد وہ بری طرح بکھلایا ہوا ہوگا۔ آخری بار بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اب وہ اپنے اپریٹس سے سیل نکال دے گا تاکہ ہم بار بار اسے تنگ نہ کر سکیں۔ غزالہ نے یاد دلایا، یہ امکان بھی ہے کہ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے خود ہی ڈینی سے رابطہ کرنے میں پہل کر بیٹھے۔ اس نے رابطہ کیا تو دل کھول کر ڈینی کو جلی کٹی سنائے گا۔ ویرا بولی، سلطان شاہ جس مشن پر نکلا تھا اس کی کامیابی کی کوئی امید نہ ہونے کے باوجود مجھے پورا یقین تھا کہ اس کی جلد واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ ویرا نے ایک مرتبہ پھر بازار حسن اور پھر ساگا کے گھر پیش آنے والے واقعات خریدنے شروع کر دیے۔ وہ اس تصور ہی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ وہاں کے 3 جاہل اور بے ضمیر دلالوں نے مجھے اتنی خوبصورتی سے بے وقوف بنایا تھا کہ میں ساگا کے سامنے آنے تک اصل صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ میں نے کبھی بھی ویرا یا اپنے ساتھیوں کے سامنے کوئی بڑا بول نہیں بولا تھا، لیکن ویرا میرے بڑھتے ہوئے منطقی تجزیوں سے چڑھ کر مجھے عقل کل قرار دینے لگی تھی۔ اس کے اس مزاج کی بنا پر اس کی خوشی میرے لیے قابل فہم نہیں تھی۔ میری برتری کا طلسم ٹوٹنے پر اس کا وہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ اس وقت میں ہی فون کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ مل گئی، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ میری ہیلو کے جواب میں سلطان شاہ نے مسرت امیز آواز میں کہا، تمہاری تسلی کے لیے میں ایک پبلک کال آفس سے فون کر رہا ہوں۔ اس کی دی ہوئی اطلاع پر مجھے خوشگوار مسرت ہوئی، مگر میں نے خشک لہجے میں کہا، تم تو ایسے بتا رہے ہو جیسے تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی مل گئی ہو۔ گاڑی مکفل ہے، کیا اسے کھولا جا چکا ہے؟ وہ کہاں سے ملی ہے؟ گاڑی جو کی تو ہے اور تھانے کے احاطے میں کھڑی ہوئی ہے۔ لفٹر کے کرائے اور
جرمانے وغیرہ سمیت 450 روپے دینے پڑے ہیں۔ ٹریفک کے عملے کا کہنا ہے کہ گاڑی غلط جگہ پر پارک کی ہوئی تھی۔ میں نے ڈیش بورڈ دیکھ لیا ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اس نے لفظ ہر پر زور دے کر کہا تھا۔ وہ جھوٹے ہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ گاڑی غلط جگہ پر نہیں تھی، میں نے بھی پورے زور و شور سے یہی دعویٰ کیا تھا، مگر وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہر لمحے میدان میں گاڑیاں چلی آ رہی ہیں اور ہر شخص بے چون چراغ ان کے مطالبات پورے کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ان لوگوں نے کوئی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے افسر کو بڑی رقم کی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ یہ کھلی ہوئی دھاندلی ہے۔ لاکھوں کی گاڑی کی بازیابی کے لیے اگر ہر شخص خاموشی سے 400-500 روپے دے رہا ہے تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ہر شخص جان چھڑانے کا فدیہ دے رہا ہے۔ بس میں گاڑی لے کر آدھے گھنٹے میں لوٹ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ خدا کا شکر ہے گاڑی کے ساتھ بیم گن بھی موجود ہے۔ صرف 450 روپے کا ڈانڈ بھرنا پڑا ہے۔ میں نے ان دونوں کو مطلع کرتے ہوئے کہا، رقم خاصی حقیر ہے، لیکن اس کوفت کا اندازہ اور حساب لگانا ناممکن ہے جو گاڑی کو غائب پا کر اس کے مالک کو ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو یہ پتہ چلانا ہی دشوار ہو جاتا ہوگا کہ ان کی گاڑی چور لے گئے ہیں یا پولیس والوں نے اٹھائی ہے۔ ویرا نے بدمزگی سے کہا، جتنا عملہ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتا ہے، اس سے آدھا عملہ بھی ایمانداری سے کام کرے تو غلط جگہ پر گاڑی روکی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ صرف 2 سپاہی میلوں لمبے علاقے سے 85 گاڑیاں اٹھوا لیتے ہیں۔ لفٹر اور اس کے عملے کا خرچ کار کے مالک سے وصول کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ عملے اور کارکردگی کا نہیں، ذاتی اور سرکاری آمدنی کا مسئلہ ہے جس کا کوئی متبادل حل نہیں ہے۔ اچانک ڈور بیل بج اٹھی۔ سلطان شاہ کے اتنی جلدی لوٹ آنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اول خان میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کے اندر آنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آج کل ہم لوگ لاسلکی آلات کے استعمال سے گریز کر رہے ہیں۔ اس نے دونوں عورتوں سے سلام دعا کے بعد خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہارے بتائے ہوئے پتے پر 3 آدمیوں کا گروپ بھیج دیا ہے۔ وہ لوگ تمہارے فون پر ہی مجھے اپنی کارکردگی کی رپورٹ دیں گے۔ غزالہ اسے دیکھتے ہی باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ راس المیڈا شہر سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہو۔ بنیادی طور پر وہ بزدل آدمی ہے۔ آج کے اخبارات نے اسے خوفزدہ کر دیا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ اتنی زیادہ فکر مندی سے جوانی میں السر کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے بزرگانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ فقرات دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو۔ اگر اس وقت راس المیڈا سڑک کے راستے کراچی سے نکل جائے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کراچی سے باہر نکلنے کے کل 22 باقاعدہ اور بے قاعدہ زمینی راستے ہیں، جن میں سے چند بندرگاہوں یا خفیہ بحری اڈوں تک جاتے ہیں۔ 23واں راستہ کراچی ایئرپورٹ ہے۔ وہ متانت سے وضاحت کرنے لگا۔ صبح کے 5 بجے جب اخبارات کے بنڈل شہر میں تقسیم کے ٹھکانوں تک پہنچائے جانے کے لیے گاڑیوں میں لادے جا رہے تھے تو ان تمام 23 راستوں پر راس المیڈا کی تصاویر کے ساتھ تجربے کار آدمی پہنچ چکے تھے۔ اخبارات میں یہ معاملہ اچھالنے سے پہلے میں اس پہلو پر غور کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرف جانے کی کوشش کرے پکڑا جائے گا۔ تمہاری اسپیشل ٹاسک فورس تو پہلے ہی نفری کی قلت کے مسئلے سے دوچار تھی، اب اتنے آدمی کہاں سے آ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، میرا خیال ہے تمہاری کل نفری ہی 23 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ کسی خیال کے تحت اچانک مسکرا دیا، پھر بولا، جہانگیر کے گھر پر ڈیوٹی دینے والوں کو آج صبح میں اسٹیشن 4 پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ تم نے انہیں صبح اپنے یونٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مجھے واقعی ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس تعاون پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہیں میرا کچھ زیادہ ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے ویرا کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر قدرے بے تکلفی سے کہا، کیونکہ اس وقت ڈرائنگ روم میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ وہ کس لیے؟ اس نے حیرت اور دلچسپی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ دونوں مزید چند روز وہاں رہتے تو فورس کے لیے بالکل ناکارہ ہو جاتے۔ انہوں نے سلمہ کے لیے کپڑے دھونے اور گھر کے اوپری کام کرنے شروع کر دیے تھے اور بہت خوش تھے۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ تمہیں جہانگیر اور سلمہ کی ازدواجی زندگی کی تلخیوں کا علم ہے؟ آئے دن کی ناچاکیوں سے اس کے ذہن میں کچھ گریں پڑ گئی ہے۔ ان میں سے ایک گرہ یہ بھی ہے کہ اسے مردوں سے میل جول بڑھا کر خوشی ہوتی ہے۔ آج کل اسے کوئی اور میسر نہیں تھا تو وہ تمہارے آدمیوں پر مہربان ہو چلی تھی۔ جب میں نے ان کے ریشہ ختمی ہونے کے بارے میں سنا تو انہیں فوراً ہی واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، اول خان نے اس لفظ کو کھینچ کر کہا، میں ان کی کھال گرا دوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ میں عام حالات میں اپنے آدمیوں پر بہت مہربان رہتا ہوں، لیکن غلطیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ میں نے سختی
سے کہا، اس بے اعتدالی میں تمہارے آدمیوں کا کوئی قصور نہیں۔ سلمہ معمولی شکل و صورت کی کوئی ادھیڑ عمر عورت نہیں ہے، جس سے بھی ہنس کر بات کرے اس کی عقل ٹخنوں میں اتر جاتی ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے تمہارے آدمیوں کو واپس کر دیا۔ تم کہتے ہو تو میں مانے لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنے آدمیوں کا فرائض سے انحراف یا تجاوز کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ انہیں پوری توجہ اسی کام پر مرکوز رکھنی چاہیے جو ان کے سپرد کیا گیا ہو۔ نظریاتی طور پر تمہاری باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن عملاً ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسپیشل ٹاسک فورس کی بنیاد ہی نظریاتی ہے۔ اگر میرے جوان نظریے کو بھول کر اپنی سباب دید پر عمل کرنے لگے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بات کرتے کرتے اس نے چونک کر پوچھا، ہاں وہ تمہاری گاڑی کا کیا چکر تھا؟ تم بتا رہے تھے کہ ساگا کی تلاش میں اپنی گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ گاڑی مل گئی، سلطان شاہ لے کر آتا ہی ہوگا۔ ٹریفک پولیس والے ایک ناکردہ جرم میں لفٹر کے ذریعے میری گاڑی اٹھا کر تھانے میں لے گئے تھے۔ 450 روپے دے کر اسے چھڑا لیا گیا ہے۔ ابھی میں تم کو یہی بتا رہا تھا، جہاں بھی قانون یا کسی اور نظریے کی بالادستی کی بجائے سباب دیدی اختیارات کا اندھا دھند استعمال شروع ہوتا ہے، ایسی دھاندلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان شاہ کو پورے 450 روپے کی رسید نہیں دی گئی ہوگی۔ میرے آدمی بھی اسی معاشرے میں رہتے سہتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایس ٹی ایف ابھی تک کرپشن کی لعنت سے محفوظ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک قوم کی حیثیت سے ہم روز بے روز کرپشن میں سر فہرست آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو صرف نائجیریا اور ایک آدھ ملک ہی ہمارا حریف رہ گیا ہے۔ تمہیں ریاضی کا یہ اصول تو معلوم ہی ہوگا کہ ایک آدمی 100% ایماندار ہو اور دوسرا 100% بے ایمان، تو وہ دونوں مل کر 50% ایماندار قرار دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایماندار کے ماتھے پر نصف بے ایمانی کی کالک مل دی جاتی ہے اور بے ایمان کو نصف ایمانداری کا تمغہ دے دیا جاتا ہے۔ تمہارے ایس ٹی ایف اس قوم میں رہ کر کیا نیک نامی کما رہی ہے، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو۔ یہاں تو آج کل ہر کے درکانے نمک رفت نمک شدھ والی بات چل رہی ہے۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم ہر بات کو سیاسی رخ پر لے جاتے ہو۔ اول خان صاحب، یہ سیاسی نہیں، ایک معاشرتی سرطان کی بات ہے۔ اس نے تیزی سے میری بات کاٹ دی اور کہا، رشوت اور کرپشن کو اوپر سے فروغ ملتا ہے۔ ہماری سیاسی قیادت آج ان جرائم کی کڑی اور عبرت ناک سزائیں مقرر کر دے تو کل ہی سے سب پارسائی کی راہ پر چل نکلیں گے، مگر یہ کام کون کرے؟ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر کہا، بات میری کار کی ہو رہی تھی اور تم نے حمام کے ننگوں کی فرمائش لگانی شروع کر دی۔ ہمارے اندر بھی ہر وقت لاوا کھولتا رہتا ہے۔ لاوا کھولے گا، اس نے زور دے کر کہا۔ ابھی تم ہی نے ریاضی کا اصول بتایا ہے، بے ایمان دل کھول کر لوٹ کھسوٹ کرنے کے باوجود نیم پارسائی کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے اور ایماندار ہر حق تلفی سے بچ کر بھی آدھا بے ایمان قرار دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی ایمانداری کو بھول بال کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کب تک اور کس لیے اپنے اوپر جبر کرے گا؟ کرپشن کا یہ طوفان ایک روز سب کچھ برباد کر دے گا۔ میں کسی سیانے سے پوچھ کر تمہارے ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہم بہہ کر بہت دور نکل گئے۔ تم کراچی سے نکاسی کے 23 زمینی، بحری اور فضائی راستوں کے بارے میں اپنی کسی حکمت عملی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ سلسلہ دوبارہ وہیں سے جڑ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی وقت غزالہ چائے کی ٹرے لے آئی، ویرا اس کے ساتھ تھی۔ یہ کھانے کا وقت ہے۔ اول خان وال کلاک کی طرف دیکھ کر بولا، مگر چائے بھی چلے گی، ذرا اس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کی معقول تعداد ہونی چاہیے۔ اور وہ ہے؟ غزالہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، نمکین اور کریم والے بسکٹوں سے بھری ہوئی 2 پلیٹیں ٹرے میں پہلے سے موجود ہیں۔ اول خان نے غزالہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک ساتھ 2 نمکین بسکٹ اٹھا لیے۔ ایس ٹی ایف کی طاقت قابل رشک بلکہ حریفوں کے لیے ہولناک ہے، مگر ہماری نفری واقعی کم ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اعتراف کیا، کراچی سے نکاسی کے سارے راستوں کی ناکہ بندی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں میجر غوث سے مدد لی ہے۔ فوجی براہ راست اور نچلی سطح پر شہری معاملات میں دخل انداز ہونے کے مجاز نہیں ہے، لیکن شہر میں ان دنوں انتظامیہ کی مدد کے لیے رینجرز موجود ہیں۔ میجر غوث نے ناکہ بندی کی ذمہ داری انہی پر ڈالی ہے۔ وہ لوگ صرف راز المیڈا پر نگاہ رکھیں گے۔ راز المیڈا کھلی گاڑی میں ایئرپورٹ کا سفر کر کے دیکھ چکا ہے کہ ڈینی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ بیرا نے پوری بات سمجھتے ہوئے کہا، اگر وہ چھپ چھپا کر نکل ہی گیا تو تمہاری تیاریوں کا کیا بنے گا؟ وہ تیسرے درجے کا کوئی لفنگا نہیں، ڈیوڈ سٹارز، بلکہ اب شی کا بھی سربراہ ہے۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی لنگور کی طرح کار کی ڈگی میں دبک کر سفر کرے گا۔ میں نے کہا، وہ اپنی وزن
بذاقتہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اسے پہچاننا رینجرز کے جوانوں کا کام ہوگا۔ جوان ہی نہیں، ان ناکوں پر ذمہ دار افسر بھی مامور ہیں۔ اول خان نے میری توثیق کی۔ راس المیڈا شعبدے بازی کا شوقین ہے، ویرا تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے سخی مراد کے مکان پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے ممکنہ حریفوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایک ہم کامت شخص کو میدان میں اتارا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ اپنا سر اور بویں منڈوا کر تاریک عینک کے ساتھ شہر سے بھاگے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اب لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈے بھی بین الاقوامی ہیں، وہ وہاں سے امریکہ بھاگ سکتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں ڈینی کا بھوت دیکھ لینے کے بعد وہ دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ کیا سارائیوں کا میدان بہت وسیع ہے۔ اول خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہم اپنے ترکش کا ہر تیر چلا چکے ہیں، ہمیں اب صبر و سکون سے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ راس المیڈا نے عقل مندی سے کام لیا تو وہ ہمارے ہر وار کو ناکام بنا کر صاف نکل جائے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس سے غلطی ہو، عمل یا اندازے کی کوئی معمولی سی غلطی بھی اسے ہمارے پھیلائے ہوئے جال میں لا گرائے گی۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ غزالہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، وہ یہیں مار لیا گیا تو تم امریکہ جا کر کیا کرو گی؟ اس بارے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ راس المیڈا میرا منگیتر نہیں ہے جو مجھے اس کی فکر ہو، ویرا طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ یہاں پکڑا یا مارا جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، بچ نکلتا تو امریکہ میں میری خدمات حاضر ہوں گی۔ میں تو ماحول کی تبدیلی کے لیے امریکہ جا رہی ہوں، میری مانو تو چند روز کے لیے اپنا ارادہ ملتوی۔ اول خان اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنی اس متروک آپریٹس کو گھورنے لگا جس پر کال آنے کا اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ ویرا نے لپک کر اس آپریٹس کا سوئچ آن کر دیا۔ وہ بہت سنسنی خیز صورتحال تھی۔ راس المیڈا کو اس آپریٹس کی آپریٹنگ فریکوینسی تک رسائی حاصل ہونے کی وجہ سے ایس ٹی ایف والے اس کا استعمال ترک کر چکے تھے۔ ایسی صورت میں وہ کال راس المیڈا کی طرف سے ہو سکتی تھی۔ سوئچ آن ہوتے ہی آپریٹس پر دھیما دھیما ریڈیائی شور گونجنے لگا۔ یہ راس المیڈا ہوا تو اس سے کون بات کرے گا؟ ویرا نے سنسناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باتیں کرنا میرے بس سے باہر ہے، یہ تمہارا اور ڈینی کا کام ہے، اول خان نے کہا۔ اسی لمحے آپریٹس پر ایک مانوس اور بھاری آواز گونجی، اٹ از راز فار ڈینی دی سن آف اے بچ اوور۔ وہ غلیظ فکرہ مکمل ہوتے ہی آپریٹس پر دوبارہ ہلکا سا ریڈیائی شور باقی رہ گیا۔ ویرا کی استفسار طلب نگاہیں بے اختیار میری طرف اٹھ گئیں۔ ان نگاہوں میں بلا کی سرد مہری امڑ آئی تھی۔ وہ گالیوں پر اتر آیا ہے، میں اپنی کھوپڑی پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ میں نے رسانیت سے کہا، اس مردود سے تم ہی بات کر لو، دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے سے پہلے ہی راس المیڈا کی آواز دوبارہ ابھری۔ اس بار گالی کی تبدیلی کے سوا پورا پیغام جوں کا توں تھا۔ راس المیڈا کے خاموش ہوتے ہی ویرا نے آپریٹس اٹھا لیا۔ ویرا کالنگ، وہ کہنے لگی۔ اس کی آواز حیرت ناک طور پر ہموار اور پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈینی موجود نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم اسے گالی دے رہے ہو۔ تمہارے اس ناشائستہ رویے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈینی اپنے نفسیاتی اربوں سے تمہیں مایوسی اور جلاہٹ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اوور۔ اوہ، ویرا کی آواز سننے کے بعد راس المیڈا کا لہجہ تحیر زدہ سا ہو گیا۔ یہ اچھا ہوا ڈینی نہیں ہے اور تم مجھ سے بات کر رہی ہو۔ کیا ہم ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے دوستانہ موڈ میں کچھ باتیں کر سکتے ہیں؟ میری اس کال کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں ڈینی کے ذریعے تم تک پہنچنا چاہ رہا تھا، اوور۔ الو کا پٹھا، ویرا دانت پیس کر بڑبڑائی، پھر آپریٹس کا ٹرانسمیٹنگ بٹن دبا کر حلیمی سے بولی، یہ شاید میری اور تمہاری پہلی براہ راست گفتگو ہے۔ میں تم سے خوب واقف ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہوگے۔ اگر تمہارے ہاتھ جمی لائٹ کے خون سے آلودہ نہیں ہیں تو تمہیں سب سے پہلے مجھ سے میرے باپ کے صفاقانہ قتل پر تعزیت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بغیر کسی دوستانہ گفتگو کا تمہارے ذہن میں کیا تصور ہے؟ تم مجھے شادی کی پیشکش کرنا چاہ رہے ہو یا پھر مجھ سے ڈیٹ لینا چاہ رہے ہو، اوور۔ تم واقعی بہت بولڈ اور عملی لڑکی ہو۔ ہلکی سی کھسیائی ہوئی ہنسی کے بعد راس المیڈا کی آواز ابھری، میری اور جمی لائٹ کی کھلی لڑائی کے بارے میں امریکہ کا ہر شخص جانتا ہے۔ تم نے اس کے خون سے میرے ہاتھوں کی آلودگی کی بات کی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ وہ کسی اور ہی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ وہ ایک بزدل چوہا تھا، مجھے پورا یقین ہے تم اس کی نہیں کسی عظیم آدمی کی اولاد ہو۔ وہ تو ایک کیچوا بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے والی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جمی لائٹ کے بچے کی ماں بن سکے، لیکن سینکڑوں میں سے کوئی بھی لڑکی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے جمی لائٹ کے قتل پر تعزیت نہیں کی، ورنہ افسوس کے دو بول کہنے میں میرا کیا گھس جاتا، اوور۔ یہ تمہاری رائے ہے، میرا یقین ہے کہ وہ میرا باپ تھا، اوور۔ ویرا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پھر مجھے تمہارے باپ کی موت پر بہت افسوس ہوا، خدا اس کی روح کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ راس المیڈا کے رسمی تعزیتی
جنتی کلمات سنائی دیے۔ اس نے شاید دانستہ جنت کے ذکر سے گریز کرتے ہوئے جہنم سے تحفظ کا ذکر کیا تھا۔ ویرا کی آنکھوں میں نمی جلملانے لگی، اور کیوں نہ جلملاتی، اپنے باپ کے قاتل کی تعزیت سن رہی تھی۔ پھیلتی ہوئی نمی کا ایک قطرہ ویرا کی داہنی آنکھ کے اندرونی گوشے سے موتی بن کر اس کے گلابی رخسار پر ڈلک آیا، اور پھر اپنے پیچھے نمی کی ایک لکیر چھوڑتا ہوا قالین پر گر کر جذب ہو گیا۔ وہ ایک سیاہ کار باپ کے لیے اس کی بیٹی کا نذرانہ عقیدت تھا۔ راز المیڈا کہہ رہا تھا، اپنی دانش میں تم باپ کے سائے سے محروم ہو گئی ہو، مگر تم میری چند باتیں مان لو تو ہمیشہ مجھے کسی باپ ہی کی طرح شفیق اور مہربان پاؤ گی۔ سب جانتے ہیں کہ میں عورتوں سے عزت و احترام کا سلوک کرتا ہوں۔ میں ایک بے نفس آدمی ہوں اور صرف اپنے کاز کے لیے کام کرتا ہوں۔ اوور، یعنی کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ ویرا نے اسے تنبیہ کی، لمبی تمہید کی بجائے مختصر بات کرو۔ اوور، تمہیں معلوم ہے کہ میں ڈیوڈ اسٹارز ہوں اور ڈیوڈ اسٹارز میری جماعت ہے۔ ڈینی میرا بدترین حریف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری حلیف بن کر ڈینی کے خاتمے میں مدد دو۔ میں امریکہ میں تمہارے سارے شفاف حقوق بحال کروا دوں گا۔ ڈینی کے ساتھ رہ کر تم نے خود کو بھی ہٹ لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اوور، میرے لیے یہ سوال ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ میں ہٹ لسٹ میں آنے کی وجہ سے ڈینی سے ملی ہوں یا ڈینی سے ملنے کی وجہ سے ہٹ لسٹ پر آئی ہوں۔ دونوں میں سے جو بھی صورت رہی ہو، میں نے حالات کا مقابلہ کرتے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہاری اس اتفاق کال پر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اوور، یہ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے، راز المیڈا نے زور دے کر کہا۔ تم جانتی ہو کہ ریاستی قوت سے لڑ کر آج تک کوئی بھی نہیں پنپ سکا۔ ایسے لوگ کبھی بھی اپنی طبی عمر پوری نہیں کر پاتے۔ اوور، مجھے دھمکیاں مت دو، ویرا نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں صرف دو بدو بات کر سکتی ہوں تاکہ تمہاری آنکھوں میں ابھرنے والی مکاری کے تاثرات بھی دیکھ سکوں۔ اس وقت تمہیں ہر قیمت پر ڈینی کا سر درکار ہے۔ تم مجھے بہلا پھسلا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اوور، اچھی طرح سوچ لو، یہ تمہاری گلو خلاصی کا شاید آخری موقع ہے جو تقدیر نے اتفاق سے تمہیں فراہم کر دیا ہے، ورنہ بعد میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ اوور، یہی بات میں تمہارے لیے بھی کہہ سکتی ہوں، تم یہاں کی ریاستی قوت سے لڑ رہے ہو۔ اوور، کیا تم یہ اعتراف کر رہی ہو کہ ڈینی یہاں کا سرکاری آدمی ہے؟ اوور، ڈینی ایک الگ ذات کا نام ہے، مگر تم یہاں جو کچھ کرتے پھر رہے ہو وہ ڈینی سے زیادہ اس ملک کے خلاف ہے۔ ڈینی تو اپنے انتقام کی رو میں بہ کر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ درمیان میں ہوتا یا نہ ہوتا، یہاں والے تمہاری حرکتوں کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ اوور، آج کے اخبارات میں میرے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے وہ سب تم لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے۔ راز المیڈا کی آواز میں اچانک ہلکی سی برہمی عود کر آئی۔ تیسری دنیا کے ان چھوٹے موٹے ملکوں میں غیر ملکی سازشوں کا نعرہ لگانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ بین الاقوامی مفادات کیا ہوتے ہیں۔ اس طرف سے آنکھیں بند کر کے کوئی بھی منصوبہ بندی کی جائے گی تو اس کے خلاف بھیانک رد عمل ضرور ہوگا۔ اس پر شور مچانا بیکار ہے۔ اوور، تم بین الاقوامی پولیس مین کب سے بن گئے ہو جو ایسی ہرزہ سرائی کر رہے ہو؟ اوور، ڈیوڈ اسٹارز بین الاقوامی پولیس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ سفارتی حیثیت میں میری یہاں موجودگی سے ہی تم لوگوں کو میری سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے کس عالمی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اوور، وہ سب سمجھ لیا گیا ہے، اسی لیے تم کسی خارش زدہ کتے کی طرح اپنے ڈینی کو گالیاں دے رہے تھے۔ ویرا کو اچانک ہی غصہ آ گیا اور وہ راز المیڈا پر برس پڑی۔ تم کچھ بھی نہیں، ایک بھوکے کتے ہو جو روٹیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ تم نے شی کو ملنے والی باری گرانٹ ہضم کرنے کے لیے میرے باپ کو ختم کرایا، اور اب یہاں سے ہیروئن کی سمگلنگ کر کے تم ڈیوڈ اسٹارز کے لیے سونا کمانے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ میں تمہاری راہ کا پتھر ہوں۔ ڈینی تمہارے لیے ایک رکاوٹ ہے، تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، تم سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ ڈینی نے مجھ سے اتفاق نہ کیا تو میری راہ اس سے اب بھی الگ ہو جائے گی۔ اوور، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ تم ایک نوجوان اور جذباتی لڑکی ہو۔ ابھی تم نے اس دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اپنی بساط سے بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے کے نتیجے میں تم بہت جلد مار دی جاؤ گی۔ اوور، اس اطلاع کا شکریہ۔ ویرا نے میرا اشارہ دیکھ کر سے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارا دوست آ گیا ہے، چاہو تو اب ڈینی سے بات کر سکتے ہو۔ اوور، اوہ، اس کا مطلب ہے وہ شروع ہی سے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی گراہٹ ابری، اب مجھے اسی سے اصل بات کرنی پڑے گی۔ اپریٹس اسے دے دو۔ اوور، مجھ سے تم کیا بات کرنی چاہ رہے ہو؟ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہو چکی ہیں، اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہوگا۔ معلوم ہوتا
ہوتا ہے کہ اپنا انجام سامنے دیکھ کر تم کچھ خوفزدہ ہو گئے ہو۔ اس روز تم قبرستان سے نکل کر آبادی میں نہ گھس گئے ہوتے تو کتے کی موت مارے جاتے۔ اوبر، یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں۔ میرے خلاف تم نے اپنے سر داڑھ کی بازی لگا رکھی ہے، لیکن ہر بار تم اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے ہو۔ میرا بال تک بیکا نہیں ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی حیادار شخص ہوتا تو اپنی ان شرمناک ناکامیوں پر خودکشی کر چکا ہوتا۔ ماضی کے واقعات میں تمہارے لیے شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوبر، تقریر کرنے کی بجائے اصل مقصد پر آؤ، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اوبر، اخبارات میں میرے خلاف کس کے اشارے پر زہر اگلا گیا ہے؟ اوبر، اشتہار چھپوا دو، جو بھی ہوگا تمہارے سامنے آ کر کھلے دل سے معافی مانگ لے گا۔ اوبر، یہ سب تمہاری اور ویرا کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایلس گومز تمہارے قبضے میں تھی۔ بیشتر کہانی اسی کی فراہم کی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اوبر، تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا، پھر اب کیا کیا جائے؟ اوبر، میں نے سلگا دینے والے انداز میں پوچھا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں تم کو چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ وہ ایک دم ہی اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ تم اپنی ساری پولیس اور پیراملٹری فورسز کو اپنے ساتھ لے کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہاں ایک بڑی تباہی نازل ہوگی اور اس کی ساری ذمہ داری تمہارے سر ہوگی۔ اوور اینڈ آل، میں نے اپریٹس آف کر کے میز پر ڈال دیا اور سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ایک شکست خوردہ شخص کی بے مقصد کال تھی۔ اول خان پر خیال آواز میں بولا۔ ہاں، اس کی باتیں بے ربط تھی، میں نے کہا۔ آخری دھمکی بھی مایوسی کا نتیجہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اول خان پہلو بدل کر بولا۔ اپنی ناکامی پر جھنجلا کر وہ شہر میں کوئی بڑی تخریبی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، تم ان لوگوں کو متوقع خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ سامنے آئی ہے کہ راز المیڈا نے اپنی گفتگو میں ساگا کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ویرا کی اس فکرے نے مجھے چونکا دیا۔ وہ تازہ ترین واقعہ تھا۔ اگر راز المیڈا کو اس کا علم ہو چکا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ذکر ضرور کرتا۔ مجھے ساگا کے پاس سے واپس آئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اول خان کے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ساگا کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ راز المیڈا کو آگاہ کر سکتا تھا۔ شاید ابھی تک ساگا اور راز المیڈا کا رابطہ نہیں ہوا، ورنہ یہ ذکر ضرور آتا۔ میں نے کہا، ایک اعتبار سے یہ اچھا ہی ہوا۔ اول خان بولا، راز المیڈا لا علم ہے کہ اسے کسی اور سمت سے بھی گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ساگا ہاتھ آ جاتا ہے تو ہم راز کی بے خبری میں اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا امکان اتنا خوشگوار نہیں بلکہ پریشان کن ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ دونوں کی زبانوں پر بیک وقت وہی ایک سوال آیا تھا۔ ساگا نے مہلت ملنے کے باوجود اپنے آقا کو میری آمد کی اطلاع نہیں دی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے راز المیڈا سے رابطے کے ذریعے کا سرے سے علم نہ ہو۔ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس راز المیڈا کی کمیگا کا فون نمبر تک نہ ہو، ضرورت پڑنے پر راز المیڈا ہی اسے فون کرتا ہو۔ میں نے کہا، معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔